نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہار رمضان کے آج کے درس کے اندر تقوی پہ ملنے والے فوائد اور ثمرات کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو دفع دور فرما دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ چونکہ متقی شخص وہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو جلد معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی معمولی خطاؤں کو درگزر کر لیتا ہے۔ جس طرح ماں اپنے اس بچے کو معاف کر دیتی ہے کہ جو ماں کی نافرمانی کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کو اس بچے سے محبت ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ وہ رب تعالیٰ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ اپنے ان میں سے بھی جو متقی شخص ہے اس کی خطاؤں کو کیسے نہیں معاف فرمائیں گے؟ تو فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس کی برائیوں کو رب تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ دوسرا ثمرہ اور فائدہ کیا ہے؟ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، متقی شخص کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے اوپر ملنے والی نیکیوں کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ 1 من مٹی وہ بھی 1 من، لوہا وہ بھی 1 من، سونا وہ بھی 1 من۔ اب وزن میں یہ سب برابر ہیں، تو ممکن ہے کہ رب تعالیٰ جو فاسق و فاجر شخص ہے اس کے اعمال کا جو بھاؤ ہے وہ مٹی کے حساب سے ہو، اور ہم جیسے گنہگاروں کا لوہے کے حساب سے ہو۔ اور جو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اعمال کا جو بھاؤ ہے وہ سونے کے حساب سے لگا دے۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی سبھی ملازمین کر رہے ہیں، وقت سارا ہی پورا دیتے ہیں، لیکن کسی کو 10,000 تنخواہ ملتی ہے اور کسی کو 1,00,000 1.5 لاکھ ملتی ہے، وقت تو سب کا برابر ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت متقی لوگوں کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے اوپر اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ عطائے فرقان، اللہ رب العزت اس کو نور فراست عطا فرماتے ہیں۔ فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں فرق کرنا، انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ درست ہے اور یہ غلط ہے، اس کی سوچ سمجھ عطا فرمانا، یہ عطائے فرقان ہے، یہ متقی لوگوں کو ملتی ہے۔ مولانا امین اوکاڑوی رحمہ اللہ وہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں اپنے کالج کے زمانے کا، کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کہ یہ بڑے فراست والے آدمی ہیں،
تو ہم ایسا نہ کریں کہ ان کو آزمائیں. کالج کے ہم 5-6 دوست مل کر ان سے ملنے کی ہم نے ترتیب بنائی اور ہم نے کچھ پھل لیے اور ان میں سے بعض پھل ہم نے حرام کی کمائی کے کہیں سے بھی انہوں نے جمع کیے اس کے خریدے اور بعض پھل وہ حلال کی کمائی کے ان دونوں کو مکس کر دیا. مثلا سیب تھے تو سب کو مکس کر دیا. حضرت کے پاس چلے گئے اور کہا کہ حضرت آپ سے ملنے آئے ہیں اور یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے. احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائے اور جو پھل تھے ان کو اپنے پاس ڈھیری کر دیا اور اس میں سے ایک ایک کو ہاتھ لگاتے رہے, الگ کرتے رہے, کچھ کو ادھر کر دیا اور کچھ کو ادھر کر دیا اور فرمایا کہ ان میں سے یہ تو میرے لیے ہیں, چھوڑ دو, اور اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے, یہ تم لے جاؤ. مولانا امین اوکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم نے ان کے اوپر نشان لگا دیے تھے کہ اس میں حرام کی کمائی کے کون سے ہیں, حلال کی کمائی سے کے کون سے ہیں. من وعن انہوں نے وہی سیب یا پھل ہمیں واپس کیے جو حرام کی کمائی تھے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو, فإنه ينظر بنور اللہ, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ متقی شخص کو رب تعالیٰ یہ ثمرہ عطا فرماتے ہیں, عطا فرقان. چوتھا ثمرہ, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت تنگی کے اندر بھی اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں. انسان پھنس گیا, اس کے باوجود کوئی ایسا راستہ نکال دیا کہ انسان دیکھ کے دنگ رہ جائے. فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں, راستے کھول دیتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت گمان سے بڑھ کر اس کو رزق عطا فرماتے ہیں, گمان سے بڑھ کر. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, نذیر صاحب وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے انسان کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا. یہ ہے بغیر گمان کے رزق کا ملنا. چھٹا فائدہ تقوی کا, معیت الہی, اللہ رب العزت کا ساتھ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, جان لو کہ متقین لوگوں کے ساتھ اللہ ہے. میرے دوستو, جس کے ساتھ اللہ ہوں, اللہ جس کے ساتھ ہوں اس کو کس چیز کی پریشانی. اللہ رب العزت کی معیت متقی شخص کو ملتی ہے. ساتواں سبب محبت الہی, وَأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, بے شک رب تعالیٰ متقین لوگوں کو پسند فرماتے ہیں, متقی لوگوں کو. ساتواں سبب اللہ رب العزت دشمنوں سے ایسے شخص کی حفاظت فرماتے ہیں. اس کا ثمرہ کیا ہے؟ دشمنوں سے حفاظت. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان دشمنوں کی چالیں تم پر نہیں چل سکے گی, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. شرط کیا ہے کہ یہ مسلمان متقی بن جائیں, اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. دشمن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اللہ رب العزت ایسی حفاظت فرماتے ہیں, ایسی تدابیر اس کو عطا فرماتے ہیں کہ انسان دشمنوں سے محفوظ رہ جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ان کے زمانے میں جس طرح ان کے محبین تھے اسی طرح ان کے حاسدین بھی تھے. تو جو دشمن تھے انہوں نے ایک دفعہ امام صاحب کو پھنسانا چاہا اور ایک جو بدکار عورت تھی اس کو کچھ پیسے دیے کہ امام صاحب رات کو یہاں سے گزرتے ہیں اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, تو تم کسی نہ کسی طریقے سے اسے اپنے گھر لے جانا. امام صاحب جب رات کے وقت وہاں سے گزرے عشاء کی نماز کے بعد, تو وہ عورت کھڑی تھی, پہچانتی تو نہیں تھی,
اس نے کہا کہ بابا جی میرے گھر میں بچہ بیمار ہے، آپ اللہ والے ہیں تھوڑا سا دم کر دیں تو شاید اس کو شفا مل جائے۔ امام صاحب چلے گئے۔ جب چلے گئے تو حاسدین چھپ کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر جو ہے وہ دھاوا بول دیا اور یہ واویلا شروع کر دیا کہ امام صاحب نعوذ باللہ من ذالک اس بدکار عورت کے پاس وہ برائی کی نظریے سے آئے تھے، نیت سے آئے تھے۔ امام صاحب بھی نہیں جانتے تھے اس عورت کو۔ اب کیا ہوا؟ اب ان کو پکڑا گیا اور جو حاکم تھا اس تک بات پہنچائی۔ قاضی نے کہا کہ فی الحال تو ان کو جیل کے اندر بند کیا جائے، تھانے کے اندر، صبح فیصلہ کریں گے۔ اب چونکہ فیصلہ جو ہونا تھا اس میں مدعی اور مدعا علیہ یعنی کہ مرد و عورت دونوں، ان دونوں کو بند کر دیا گیا۔ اب امام صاحب نے وہ گھبرائے نہیں، باوضو تھے، اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، نوافل شروع کر دیے۔ جب گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے تو وہ عورت پشیماں ہوئی، وہ اپنے اس فعل پر پشیماں ہوئی کہ میں نے ایک اللہ والے کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کے اوپر بہتان لگایا ہے۔ وہ معافیاں مانگنے لگی کہ بابا جی مجھے معاف کر دو، میں آپ کو نہیں جانتی تھی، یہ سب فلاں فلاں کچھ لوگ تھے، انہوں نے مجھ سے کروایا ہے۔ کہا کہ معافی تو تب ملے گی جب تم بھی میرا ایک کام کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ فرمانے لگے کسی نہ کسی طریقے سے تم میرے گھر جاؤ، میرے گھر جاؤ، یہ برقع پہنو، میرے گھر جاؤ اور وہاں سے میری جو اہلیہ ہے اس کو یہاں پر بھیج دو اور تم وہیں رک جانا۔ اس نے جو داروغہ تھا اس سے منت سماجت کی کہ میں آ جاؤں گی، اس طرح کر کے وہ بہانہ بنایا۔ یہ عورت امام صاحب کے گھر پر گئی اور سارا ماجرا سنا دیا۔ امام صاحب کی اہلیہ برقعے کے اندر آ گئی اور داروغے نے ان کو جیل کے اندر بند کر دیا۔ صبح جب فیصلہ ہوا، فیصلے کے لیے عدالت لگی تو قاضی نے کہا کہ نعمان سنا ہے کہ تمہارے اوپر زنا کی تہمت ہے، بہتان ہے، اپنی صفائی پیش کرو۔ کہنے لگے جی کس چیز کی تہمت؟ فرمایا کہ میرے گھر سے میری گھر والی کا کوئی محرم اس کو بلا دیں۔ ان کے گھر سے ایک محرم کو بلایا گیا اور محرم کون آیا؟ وہ ان کے سسر صاحب آ گئے۔ کہا کہ ان سے کہیں کہ میری اہلیہ کا چہرہ دیکھے، اس خاتون کا چہرہ دیکھے کہ یہ خاتون کون ہے۔ جب ان کا انہوں نے چہرہ دیکھا تو وہ تو امام صاحب کی اہلیہ نکلی۔ اس نے زور سے کہا کہ یہ تم کیا ان کے اوپر تہمت لگا رہے ہو، یہ تو امام صاحب کی اپنی بیوی ہیں۔ اللہ رب العزت اور وہ جو حاسدین تھے ان کو منہ کی پڑی اور وہ شرمندہ ہو کے وہاں سے رخصت ہوئے۔ اللہ رب العزت نے دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائی۔ کس کی بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ رب العزت ایسے راستے نکال دیتے ہیں متقی لوگوں کے لیے۔ دعا کریں کہ رب تعالی ہمیں بھی یہ تقوی والی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔